خاتمت کا سلسلہ بالکل بند ہے. اب لے دے کہ جو ہے نماز جمعہ کے بعد 5-7 منٹ آپ حضرات سے مخاطبت ہوتی ہے. یہ ہفتے میں پڑھنا نظر آتا ہے. اور اس میں ہم نے اپنے والد بزرگوار کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے ذاتی تجربات اور اپنے عام فائدے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بھی بات ہوتی تو جو ہے کھڑے رہ کے یہاں پر کہتے تھے اور اس سے جو ہے نا استفادہ کرنے والے کرتے. اور پھر بعض جو ہے نذراہ مزاح لینے والے بطور مزاح بھی لیتے ہوئے بیان سلسلہ تھا وہ چلا. اب یہ آج کل کی جو وبا نے جو انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور جن کے گھروں میں جن خاندانوں میں کوئی اگر اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں تو انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے معاشی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے اور پھر جو ہے نا فزیکلی بھاگ دوڑ جو کرنی پڑ رہی ہے کسی مریض کے پیچھے اور دواخانوں کے اندر تو جو ہے نا ان کی تو چاندی بن رہی ہے. جدھر جاؤ ادھر جو ہے نا لاکھوں روپے ڈپازٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے میں بہت سارے مخلصین اور جو اس فن طب سے مطلب ہے کہ فن طبابت سے ڈاکٹری سے جو واقف ہیں وہ اپنے تجربات کو واٹس ایپ کے ذریعے یا کوئی اور ذرائع سے جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی میں ایک نئی چیز جو ہے آپ حضرات کے علم میں بھی لا دیتا ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی آدمی واٹس ایپ پہ یا کوئی معلومات حاصل کرے تو اس کا علم سب کو ہو, کیونکہ قرآن اس میں احادیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من انفع الناس, لوگوں میں تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے کوئی فائدہ پہنچا. اور دوسرے یہ کہ تم مومن ہوا نہیں ہو سکتا تم میں سے جو اپنے ساتھ کے لیے جو پسند کرے اپنے مومن بھائی کے لیے نہ پسند کرے. بہرحال تو یہاں پر جو ہے اکثر جو ہے معاملہ آگے جو اس بیماری کی جو ہے نا آپ کے اگر کوئی آپ کے اگر کوئی کمانڈ ٹوٹ رہی ہے تو جو ہے وہ آگے لنگس کے اوپر پھیپھڑوں پہ جو ہے نا آگے معاملہ ایسا ختم ہو جائے. پھیپھڑے جو ہے نا جب پھیپھڑوں تک جب پہنچ جاتی ہے بیماری کے وائرس تو جو ہے نا وہ اپنا پورا کام کر دیتا ہے اور انسان کو جو ہے نا بے بس و مجبور کر دیتا ہے اور سانس لینے کے اندر تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے احتیاط کے لیے جس کو یہ عارضہ لاحق ہو یا نہ ہو پھیپھڑوں کو اور اپنے لنگس کو مضبوط رکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے کسی آفت سے یا کسی جو ہے نا وائرس کے حملے سے بچانے کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے کہ صبح اور شام 3 وقت پہ جس کو عربی میں صحیح اور نفیس کہتے ہیں اس کو کہ سانس کا لینا اور چھوڑنا, سانس ناک سے لیجیے روکیے پھر چھوڑیے. تو اس طرح جو 30 مرتبہ جو ہے نا دن میں 3 مرتبہ کر لیں. اور اس کے ساتھ میں اگر کسی کو آپ دوسرے کہتا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر جو تجربہ کار ہے وہ اپنے لیکچر میں کہ آدمی جو ہے یہ ہونے کے بعد میں زور سے کھانس کے اپنے اندر کی جو ہے نا گیس پھیپھڑوں کے اندر جو ہوا روکی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے زور سے کھانسے 2-3 مرتبہ. اور اس کے بعد کھانسنے کے ساتھ میں اگر کوئی جو ہے ابتدائی دور میں سانس لینے میں اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو وہ مشورہ دیتا ہے کہ سانس لینے کے ساتھ ساتھ آدمی کو اٹھا کے اس کی پیٹھ پر لڑو. تو یہ پیٹھ کے اس حصے پر جو ہے ایسا 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 مار کر رہنا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے پھیپھڑوں کے اطراف میں اس کے جو ہے نا ابتدائی حصے میں جہاں پر سانس جو آپ کے کیا کہتے ہیں وائرس جو ہے اپنا مکان بنانے کی اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے اس طرح ایسا یہ تھپکی دینے سے یہ ایک پریکٹس ہے فزیوتھراپی. اکثر آدمی جب آئی سی یو میں چلا جاتا ہے تو فزیوتھراپسٹ آ کے کرتا ہے. تو یہ مصیبتیں مول آنے سے پہلے آپ لوگ گھروں میں احتیاط کرتے ہیں اگر کسی کو کھانسی ہو بھی رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس قسم کی اگر پریکٹس کیجیے انشاءاللہ بہت جلد ہمیں افاقہ ہونے والا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں وہ احتیاط علاج سے بہتر کے مصداق ہوتا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں کو احتیاط کرنا ہے. عام باتیں تو بتائی گئی ہیں کہ گھر کے اطراف کے ماحول کو پاک صاف رکھیے, گھر کے اندر کے ماحول کو صاف رکھیے اور پھر جو ہے نا ہاتھوں کو ضرورت پڑے نہ پڑے جو ہے نا صابن سے دھوتے رہیے. اور جب عام جو ہے مقامات میں جہاں پر لوگوں کی جو ہے کثرت سے اجتماع ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ میں بچ جائیے. اور پھر جو ہے نا جب نکل رہے ہیں بہت ہی کسی ضروری وجہ سے تو جو ہے نا اپنے ناک اور منہ کو جو ہے نا ڈھانپ کے آپ
آپ کے اس طرح کا جو ہے آپ کو لگا کے جو ہے نا آپ کے ماسک فیس ماسک لگا کے جو ہے نا آپ کو جانا ہے. اور پھر باہر سے جو چیزیں آپ گھروں کے اندر جو لا رہے ہیں تو لا کے ڈائریکٹ جو ہے آپ اپنے فریج میں یا پھر آپ کے پوزیشن ہے مت لے کے جائیے اسے. اگر دھوپ کے ٹائم پہ آ رہے ہیں تو باہر سے لائی ہوئی ترکاری کی تھیلی آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا دھوپ میں رکھ دیجیے. اس کو جب موقع دھوپ کا نہیں ہے تو لانے کے بعد میں جو ہے نا بڑے سے اس کے اندر آپ کے اس کنٹینر میں یا بڑے جو ہے نا آپ کے پلاسٹک کا جو ہے نا اگر کوئی جو ہے لگن ہو یا کوئی اس سے بڑی کوئی چیز ہو تو اس میں جو ہے پانی ڈالنے کے بعد میں کوئی جس طریقے سے برتن دھونے کا جو ہے آپ کے لکوڈ بھی آتا ہے وہ ڈال کے جو ہے اس کے اندر اس کو کف بنا کے اور چیزیں جو ہے اس کے اندر ڈالیے 2 منٹ کے. اس کے بعد پھر اس کو نکال کے خشک کر لیجیے پھر جو ہے استعمال کیجیے. یہ تمام احتیاط ضروری ہے. ورنہ جو ہے نا یہ اس قسم کی ہے کیا ہے کوئی دنیا میں کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے جہاں لوگ پریشان ہوں. بہرحال احتیاط ہی سب سے بہترین علاج ہے اس کا. تو اس لیے آپ حضرات کو بار بار ان چھوٹی موٹی چیزوں کو جو نالج میں آتی ہے وہ علم میں لائی جا رہی ہے تاکہ آدمی احتیاط کرے. اور اطراف کا ماحول خود جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ فلانی ان کی خبر انتقال کی خبر اس کی خبر. بہرحال شاید یہ ہفتہ جو ہے ذرا سکون سے گزرا ہے لیکن یہاں نہیں تو پڑوس میں جو ہے نا ہمارے چاہنے والوں میں سے جو ہے لوگ گزر رہے. اس میں میں یہاں پر محبوب سمیر صاحب کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. مولوی ذوالفقار صاحب کے داماد حمید آبا کے شوہر جو مولوی عبدالغنی صاحب کے بھائی کے صاحبزادے تھے اور ہمارے فرید الحسن امین الحسن معین الحسن کے جو ہمارے بھائی تھے محبوب سمیر صاحب. اور ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے علم میں لا دیتا ہوں. انتقال کی خبر کے لیے تو میں یہاں پر توسے کے لیے ٹھہرا ہوں لیکن ان کے ساتھ میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ان کو دواخانوں کو لے کے گئے تھے. آج سے تقریباً 25-30 سال پرانی بات ہے. اس میں حضرت اللہ کی بہن کی صاحبزادیوں نے افضل النساء صاحبہ واحد النساء صاحبہ غریبی آبا 3-4 بہنیں جو تھیں ان میں سے ایک جو ہے واحد النساء صاحبہ جو گلبرگہ میں رہتی تھی ان کے صاحبزادوں میں ہمارے سیاہ مجاہد بہت مشہور ہوئے. اکثر جو ہے نا اخبارات میں جو ہے نا مضامین آیا کرتے تھے مذہبی اعتبار سے جو کوئی لوگ چاہے وہ جاگنے کی راتیں ہوں یا پھر جو ہے نا کوئی بھی مذہب وہ اس پہ آتے تو ان کے بھائی امام الدین ان کا انتقال ہو گیا بیچاروں کا. تو ان کے بھائی امام الدین جو ہے جن کو اعظم بھائی کے نام سے ہم لوگ خاندان میں یاد کرتے ہیں وہ یہاں پر جب بھی آتے تو یہاں پر بیگم جان آپا مطلب ہے کہ مولوی ذوالفقار صاحب کی زوجہ جو ہماری پھوپھی جان تھی ان سے جو ہے ملنے ضرور جاتے تو اتفاق سے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس میں. تو صغیر بھائی جو ہے اس وقت کو پوری بلینکٹ کو اپنے وہ اوڑھ کے جو ہے نا کونے میں یہ مجھے کون سا ہے کیا ہے مطلب ہمارے میاں ہیں ان کو دواخانے کو لے کے گئے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ کینسر. اور وہ کینسر بولتے اس زمانے میں جو ہے آج کل تو جو ہے وہ قابل گرفت ہو گیا ہے مطلب قابل کنٹرول ہو گیا ہے وہ مرض اتنا خطرناک نہیں رہا. پہلے جو ہے کسی کو فالج ہو جائے یا پھر جو ہے آپ کو کینسر ہوگا بولے تو فوری آدمی ہوتا ہے کہ چند دنوں کا مہمان ہے اس کے بعد پھر اس کو خدا حافظ بولنا ہے. ایسا انسانوں کے ذہن میں لیکن سائنس اور طب ایسی ترقی کی ہے کہ اب جو ہے آدمی کو اپنے طبعی موت تک بھی جو ہے نا انسان کی چیز کے لے کے جایا جاتا ہے. بہرحال وہ جب ان کو یہ بتایا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاؤٹ فل کینسر. تو پڑھنے والے جو ہے نا ڈاؤٹ فل کا لفظ چھوڑ دے کے کینسر آگے جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ کے بولے اس میں تو کینسر لکھا ہوا ہے اور وہ بیچارے اڑ کے سو ارے کینسر ہو گیا آپ کیسا کیا ہو. جب انہوں آئے تو بولے کیوں سو رہے ہیں ہمارے اعظم بھائی آئے وہاں پہ پھوپھیان کے پاس میں تو دیکھنے کے بعد حمید آباد کے گھر گئے تھے تو وہاں پیپر پہ کہاں ڈاکٹر کا پرسکرپشن لاؤ دیکھ کے بولتا ہوں تو اس میں ڈاؤٹ فل کینسر تھا. تو ڈاؤٹ فل پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھنے والا بھی ڈاؤٹ فل وہ لفظ سے ڈاؤٹ فل پڑھائی ہے کینسر لکھا ہوا تھا تو وہ پڑھ کے ہم کو سنا دیا. انہوں نے خوف کے عالم میں سوئے میں انہوں نے دیکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا کہ تمہارا ڈاکٹر جو ہے شک کر رہا ہے اس میں اس کے لیے ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے ایسا ہے کہ اٹھے نیند میں سے وہ اوڑھ کے جو سو گئے تھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں میں اچھا ہوں بول کے الحمدللہ گزشتہ ہفتے تک جو ہے نا گزشتہ 4 دن تک اس طرح وہ واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر اگر کچھ ہو گیا ہے بولے تو وہ بیچارہ جو ہے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑی سمجھنے لگتا ہے. بعد میں پھر ٹیسٹ کروایا کرے کچھ بھی نہیں تھا. ڈاکٹر جو ہے نا اپنی رائے کا
پہ 5 گزر منتقل ہونے کے بعد بھی چند سال پہلے یہاں پر آئے، ملاقات کی سب سے، اس کے بعد پھر ان کے انتقال سے حمید آبا کا جو ہے وہاں پر انتقال ہوا. پھر چند دنوں کے بعد میں جو ہے ابھی حال میں خبر آئی ہے کہ گزشتہ ہفتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمر کے لحاظ سے پیرانا سالوں کی وجہ سے جو ہے انتقال ہو گیا ہے. جماعت کی طرف سے شخصی طور پر اس موقع پر جو ہے اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پھر ان کو ان کی مغفرت فرمائے. اور خاص طور سے ایک دو صاحبین جو ہمارے محلے کے پڑوس جو ہیں یوسف صاحب تاجر جو ہے آپ کے مٹن کی جو آپ کے بیف شاپ کے جو اونر ہمیشہ جو ہے محلے کی جو بھی تقریب وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد کو جو ہے انہوں نے آپ کے المونیم کا بنایا ہوا نیا آپ کے ڈھولا اور جو غسل دینے کے لیے جو ہوتی ہے وہ تک جو ہے یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے توفتاً یہاں پہ مسجد کا خیال کیا. مسلیوں کا ہمیشہ جو ہے مسکراتے ہوئے پیش آتے تھے. اور بیچاروں کا جو ہے ان کا اور ان کے بھائی محمد غوث ایک ہی دن میں جو ہے پرنس ہوٹل کے مالک تھے، یہ دونوں کا جو ہے انتقال ہوا. تو ایسے موقع پر جماعت کی طرف سے ان افراد کے لیے بھی، افراد خاندان کے لیے اظہار تعزیت ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے لیے مجموعی طور پر دعا ہے کہ اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم واسكنهم في الجنة. اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم واسكنهم في الجنة. اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم واسكنهم في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشهد کوئی اعلان باقی کوئی ضرور اعلان کریں. جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعائے شفا کی جا رہی ہے.